السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جانیں گے کہ اگر مرنے والے شخص کی وارث میں 2 بیوی، 1 بیٹی اور 2 یتیم پوتا پوتی ہیں تو مرنے والے کی جو بھی جائیداد ہو وہ کیسے تقسیم ہوگی۔ میں اپنی پہلی ویڈیو میں میراث کا اصل طریقہ ایپیسوڈ 1 میں بتا چکی ہوں کہ کسی بھی مرنے والے کی جائیداد میں سے سب سے پہلے کفن دفن کا خرچ نکالا جاتا ہے، پھر قرض کسی کا بھی باقی ہو تو پھر قرض ادا ہوگا، پھر تیسرے نمبر پہ اگر شریعت کے مطابق کوئی وصیت ہو تو اسے پورا کیا جائے گا۔ اوپر کے تینوں کام ہو جانے کے بعد اب جو جائیداد بچ گئی ہے اس میں پھر وارثوں میں تقسیم ہوگی اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصوں کے مطابق۔ مان کے چلتے ہیں کفن دفن، قرض، وصیت سے سب کمپلیٹ ہو جانے کے بعد مرنے والے شخص کی جائیداد 4 لاکھ بچ گئی ہے اور وارثوں میں 2 بیوی، 1 بیٹی اور 1 یتیم پوتا اور 1 یتیم پوتی زندہ ہے۔ اگر کسی مرد کی 2 بیویاں ہوں، چاہے 1 ہو چاہے 4 ہوں، ان کا حصہ قرآن میں طے ہے۔ اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ اور اگر کوئی اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ۔ مطلب یہاں بہت دھیان سے سمجھنا ہوگا کہ اگر ان کی 2 بیوی ہیں تو دونوں میں سے کسی کی بھی اولاد زندہ نہ ہو تو ان دونوں کو اپنے مرحوم شوہر کی جائیداد میں سے 4تھا حصہ ملتا، لیکن ان کی 1 بیٹی زندہ ہے تو اب ان دونوں بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا اور دونوں کو اسی میں سے یعنی کہ 4 لاکھ کا 8واں حصہ 50,000 ہوا تو اب دونوں بیوی اسی میں آدھا آدھا بٹوارا کریں گی یعنی 25,000۔ اگر 4 بھی رہتی تو بھی اسی 8واں حصہ میں سب شامل ہوتی اور 1 ہی بیوی رہتی تو بھی اس کو 8واں حصہ ہی ملتا یعنی 50,000۔ بہت لوگ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اگر آپ کو شک ہو تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کسی مفتی سے پوچھ کر اطمینان ہو لیں تاکہ دوسروں کو بتانے میں آپ کو جھجک محسوس نہ ہو۔ اب دوسرا نمبر میں بیٹی ہے تو اگر صرف 1 بیٹی ہو تو اس کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ کل ٹوٹل مال کا نصف حصہ یعنی آدھا حصہ، تو 4 لاکھ کا آدھا ہو جائے گا 2 لاکھ، یہ 1 بیٹی کو ملے گا۔ اگر آپ لوگ پہلا ایپیسوڈ 1 دیکھے ہوں گے اور پورا اچھے سے سنے ہوں گے تو اس میں نے بیوی کو 8واں حصہ دینے کے بعد باقی پوری جائیداد بیٹی کو دینے کی بات کہی تھی۔ وہ اس لیے کہ وہاں اس بیٹی کے علاوہ کوئی اور قریبی رشتہ دار تھا ہی نہیں، حالانکہ ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے ورنہ کوئی قریبی رشتہ دار رہتے ہی ہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار موجود ہے تو بیٹی کو قرآن کے مطابق اگر 1 ہی بیٹی ہو اور باقی کوئی بیٹا بیٹی نہ ہو تو یعنی زندہ، تو اس کو کل جائیداد کا آدھا حصہ ملتا ہے۔ جیسے اوپر میں نے بتایا کہ بیٹی کو 2 لاکھ ملے گا۔ اب تیسرا نمبر میں یتیم پوتا اور 1 یتیم پوتی ہے تو ان کو بچا ہوا مال جو 1.5 لاکھ ہے اس میں سے پوتا کو ملے گا 1 لاکھ اور پوتی کو 50,000،
क्योंकि भाई का हिस्सा हमेशा बहन के हिस्सा का डबल होता है। मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ, आप लोगों को पहले मैयत के कफन दफन का खर्च पूरा करना होगा। अगर कोई कर्ज बाकी हो तो उसे अदा करना होगा। अगर कोई जायज वसीयत हो तो उसे पूरा करना होगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ सकता है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन जायज वसीयत है और कौन नाजायज। तो मैं एक मिसाल देकर आपको समझा देती हूँ। जैसे किसी के बाप का 4 औलाद है, 3 बेटा और 1 बेटी। अब उसमें से एक बेटा अपने वालिदैन की हमेशा खिदमत करता है, उन लोगों का बहुत ख्याल रखता है, हमेशा जेब खर्च भी देता है। और 2 बेटा बिल्कुल भी माँ बाप का ख्याल नहीं करते, हमेशा अपनी बीवी बच्चों में ही मशगूल रहते हैं। तो अब वालिदैन के दिल में उस एक बेटे के लिए ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाएगी, और होना भी चाहिए। लेकिन अब वालिदैन सोचेंगे कि हम क्यों ना इस बेटे के लिए यह वसीयत करके मरें कि अगर हम मर जाएं तो मेरे इस वफादार बेटे को मेरे तरके में से यानी छोड़े हुए माल में से उसको डबल दिया जाए। तो यह वसीयत नाजायज है, इसको पूरा नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वारिस के लिए वसीयत नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ने इनके हिस्से खुद मुकर्रर कर दिया है। हाँ, आखिरत में उस बेटे का मर्तबा बहुत बुलंद रहेगा। मुझे उम्मीद है समझ में ज़रूर आ गया होगा, और जहाँ ना समझ में आए वहाँ आप किसी भी मुफ्ती से पूछकर या कोई आलिम से पूछकर समझ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसका ख्याल रखते हुए मैं आज यहीं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। आप चौथा एपिसोड सुनना ना भूलें, और मेरे चैनल औरत की आवाज़ को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे और हौसला मिले कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पा रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।